جی اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر میں چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جو کہ آپ نے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان پر یہ حکم تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک خاص واقعے میں اگر ان کو توبہ کرنی ہے تو ان توبہ میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ ہماری توبہ تو یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس کی توبہ ہو جاتی ہے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو۔ لیکن ان کے بعض گناہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ اگر اس گناہ سے توبہ کرنی ہے تو اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر نجاست یعنی ناپاکی لگ جاتی ان کے کپڑوں پر تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے اگر یہ حکم ہو جاتا تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا۔ تیسرا مسئلہ اسی طرح ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی 1/4 حصہ، اور ہم کو دینا پڑتا ہے 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے ہم کو دینے پڑتے تھے اور ان کے اوپر زکوٰۃ تھی 25 روپے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ دوسرے بات ہم کو یہ ذکر کرنی ہے تفسیر میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ واعفو عنا میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیا رکھی ہے۔ پہلے فرمایا بخش دیجئے، پہلے گناہ معاف فرما دیجئے، پھر فرمایا بخش دیجئے، اور پھر فرمایا رحم فرمائیے۔ اس میں ترتیب یہ دیکھنی ہے کہ پہلے تو اپنے گناہوں سے معافی ہونی چاہیے تاکہ آدمی صاف ہو جائے، پھر مغفرت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے رہیں اور رحمت بھی برستی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب میں بھی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ دعا کرو، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر بخشش کی معافی مانگو، تب جا کر تم رحم کی معافی مانگنے کا تمہارا منہ ہے اور تم رحم کی معافی مانگ سکتے ہو۔ تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھ کر ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم گناہوں سے پاکی کی معافی پہلے مانگے اور گناہوں سے پاک ہوں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ چوتھی بات بلکہ تیسری بات ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہمارے مدد فرما کافرین قوم کے مقابلے میں۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کافر ہمارے مقابلے میں ہوں اور کافر ہم کو ستا رہے ہوں، جیسا کہ بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تو انسان کی مسلمانوں کی ساری زندگی غم اور پریشانی میں گزر جائے گی، نہ عبادت صحیح کر پائیں گے، نہ کوئی دین کا کام صحیح کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کو اس لفظ پر ختم فرمایا ہے۔ یہ 40 رکوع کی سورت ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آخر میں اس کو پورا فرمایا ہے کہ اتنے سارے احکام، اتنی ساری باتیں ہم نے 2.5 پاروں میں تم کو بتائی ہے، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ہماری مدد فرما کافری قوم کے مقابلے میں، کیونکہ اگر کافر تم پر چڑھائے یا کافر تم کو پریشان کرنے لگے تو کچھ بھی تم سے عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے اس کا بھی آدمی خیال رکھے کہ یہ بھی دین کا اہم جز ہے کہ اللہ تعالی ہماری کافرین کے مقابلے میں مدد فرمائے اور مسلمانوں کی نصرت فرمائے اور کافروں کو ذلیل فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، دیکھو یہ تو صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دوسری آیتیں تو اور اس سے زیادہ صاف ہیں۔ چوتھی بات ہم کو یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے بعد فرمایا قد فعلتو، یعنی میں نے ایسا کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے اگر ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا قد فعلتو، میں نے کر دیا تم کو معاف۔ ہم نے کہا ربنا تحمل لا تحمل، یا لا ہٹ گیا ہمارے سے، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہم سے بوجھ ہٹا لے۔ تو
تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قد فعلتو، میں نے کر دیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہماری طاقت سے اوپر ہم پر بوجھ مت ڈال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلتو، جی میں نے کر دیا، ایسا ہے نہیں کہ میں تمہارے اوپر طاقت سے اوپر بوجھ ڈالوں گا. واعف عنا، معاف فرما دے. قد فعلتو، اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے کر دیا، کوئی ہو تو معافی مانگنے والا. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قد فعلتو، میں نے کر دیا. ورحمنا، ہم پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے کر دیا. تو اسی طریقے سے مسلم شریف میں ہر بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قد فعلتو یا نام کا لفظ بولا گیا ہے. یہ 4 باتیں ہم تفسیر میں بیان کرنی تھی. اب ہم نصیحت کا ٹاپک لے لیتے ہیں کیونکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے. تو سب سے پہلے ہماری آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی ربنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ مت ڈال. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھو جیسے ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل پر کتنے سخت احکامات تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ان سے محفوظ رکھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 1 شکر کرنے کی دعوت. نمبر 2 علی الذین من قبلنا، پہلے لوگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے، یعنی پہلی قوموں کے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کتنی عافیت میں ہیں. اس سے معلوم ہوا علی الذین من قبلنا کہ پہلوں پر بوجھ ہے، تم پر بوجھ نہیں. اب پہلوں پر بوجھ کیا ہے؟ اب میں نے پڑھا تبھی تو آپ کو بتلایا، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پھر بھی شکر کرنے کا موقع نہ ملتا. تو یہ دوسرے پہلے لوگوں کے حالات عبرت کی نگاہ سے پڑھنے چاہیے. تیسری نصیحت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی میں ملتی جا رہی ہے کہ وہی کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالا، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم کو بھی دوسروں کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے. واعف عنا، چوتھی بلکہ نصیحت بخشش کی دعا کرنی چاہیے. گناہوں سے معافی کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 5 بخشش کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 6 رحم کی دعا کرنی چاہیے. اور اس کے اندر جو میں نے یہ بتلایا کہ پہلے معافی آئی، پھر مغفرت آئی، پھر رحم آیا، اس کی ترتیب سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ آدمی گناہ سے جب پاک ہوگا تبھی اللہ کا رحم آئے گا. گناہ کی ناپاکی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی رحمت پاک ہے، وہ ناپاک پر کیسے آئے گی. یہ چھٹی نصیحت تھی. انت مولانا، اس سے نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنانے والا ہے. اس کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے اور دعا میں اس لفظ کو بولنا بھی چاہیے، بار بار اللہ تعالیٰ سے کہنے چاہیے انت مولانا انت مولانا. چھٹی نصیحت کافرین کے خلاف بد دعا بھی کرنی چاہیے، یعنی اپنی مدد کے لیے ان کے خلاف بد دعا بھی کرنی چاہیے. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ان کے خلاف بد دعا ہوئی، ہمارے موافقت میں دعا ہو گئی. یہ نصیحت ہو گئی. ہم دوبارہ اشارتاً لوٹا دیتے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا، بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. علی الذین من قبلنا، پہلے لوگوں کے حالات پڑھنے چاہیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کو بھی دوسروں کو طاقت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہنا چاہیے. واعف عنا، معافی کی دعا مانگنی چاہیے، بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. ورحمنا، رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ترتیب سے معلوم ہوا کہ پہلے گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. دعا میں انت مولانا کا لفظ بولنا چاہیے اور اس کا عقیدہ دل میں جمانا چاہیے. نمبر 7 فانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے. یہ قرآن کریم سے سورہ بقرہ کی آخر سے ثابت ہوا. یہاں پر ہمارے ٹاپک پورا ہو چکا ہے الحمدللہ. اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات ہم کو یہ عرض کرنی ہے. اب ہماری یہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پوری ہو چکی ہے، اور آج ہم نے اس کا ترجمہ اسی وجہ سے لوٹایا ہے کیونکہ ہم کل کو سننا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ 2 آیتیں آپ اسی طریقے سے آپ سے سوال اور جواب ہوں گے جس طریقے سے پہلی مرتبہ پہلے آیت الکرسی کے بارے میں سوال جواب ہوا تھا. اصل یہی ہے کہ آپ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ کریں، اور جو بیچ بیچ میں گرامر کی بات آتی ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ یاد رکھیں. اس میں ہماری ترتیب یہی رہے گی کہ ہم مستورات کو 10 بجنے میں جب 5 منٹ ہوں گے
اس وقت سے ایڈمٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور 10:20 تک 10:20 پر مرد حضرات ہمارے سبق میں حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم مستورات یعنی فیمیل سے اس کا ترجمہ وغیرہ سن لیں گے، اور 10:20 کے بعد سے میل حضرات ہمارے درس میں شریک ہو جائیں گے، ہم پھر ان سے اس کا ترجمہ سن لیں گے۔ اب جو آپ کو سوال کرنا ہو چیٹ کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ پوچھ لیجیے۔ دوسری بات ہم یہ ایک پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے Realme 5 لکھ رکھا ہے، وہ ہمیں بتلا دے، چاہے تو چیٹ کے ذریعے سے بتلا دے، چاہے بعد میں بتلا دے کہ کون صاحب ہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں سے ہے، یہ کوئی نئے صاحب ہیں۔ جو آپ کو کوئی سوال کرنا وہ کر لیجئے چیٹ کے ذریعے سے یا آواز کے ذریعے سے۔ تو مولانا یہ مفتی صاحب یہ اسرن کا کوئی الگ معنی نہیں ہوں گے؟ جی ربنا ولا تحمل علینا اسرن، جی تو تحمل اور اسرن میں کیا فرق ہوگا؟ اسرن تحمل یعنی ڈالنا، ہاں، اسرن یعنی بوجھ۔ تحمیل کے معنی ہے ڈالنا، بوجھ ڈالنا، کیونکہ اب اسرن کیونکہ اللہ تعالیٰ الگ سے فرما رہے ہیں، اس وجہ سے ہم بوجھ کا ترجمہ وہاں پر نہیں کریں گے۔ لیکن اس کو زائدہ بھی نہیں کہیں گے؟ نہیں، زائدہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ڈالنا کا ترجمہ تو اس میں ہوا ہے نا۔ جی جی۔ جی جی جی۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے